बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल चल रहा है और 20 मार्च से पहले पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हर सूरत में यकीनी बनाई जाएगी। ये ख्वाहिश भी है, ये हुक्म भी है और उसकी ख्वाहिश और हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। पहले 3 दिन तो हो गए ज़ाया और 3 दिनों में ये कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और अब इमरान खान साहब को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा और किस तरीके से और किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाना है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैच में ज्यादा तेजी आ गई है। मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिल वक्त जो बहुत बड़ा जंग जदल था उसको रोका है और बहुत बड़े नुकसान से आला अदलिया ने, इस लाहौर हाई कोर्ट ने बचाया है ऑपरेशन रोक कर। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन कल भी रोक दिया था, आज फिर रोक दिया है कल तक। और पुलिस को, लाहौर पुलिस को हुक्म दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हुक्म दिया है कि ऐसा कोई ऑपरेशन ना किया जाए। लेकिन फोर्स मौजूद है, हल्ला गुल्ला चल रहा है और आंसू गैस का इस्तेमाल भी चल रहा है, पुलिस मूव कर रही है, रेंजर्स मूव कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी दौरान जो है मामला क्या था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वारंट, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी सस्पेंड करवाने के लिए कोशिश की गई थी, अंडरटेकिंग भी दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि वो 18 तारीख को कोर्ट में पेश हो जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला रेफर कर दिया था ट्रायल कोर्ट को कि जिस अदालत ने ये इशू की है नाकाबिले जमानत, वहीं पे जाके आप अंडरटेकिंग दें और वहीं पे जाके चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। तो आज वहां पे ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, तफसील के साथ दलाइल दिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने न सिर्फ अपोज किया बल्कि मजाक भी उड़ाया, इल्जामात भी आयद किए और वकला पे जुमले भी कसे। और ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो सस्पेंड नहीं किए, वो वारंट बरकरार हैं। और अब जो वारंट बरकरार हैं तो 1 दिन अभी बाकी है इनके पास, क्योंकि आज हो चुकी है तारीख 16 और 18 तारीख को, यानी कि कल नहीं परसों पेश किया जाना मकसूद है। 1 दिन बाकी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा कि वारंट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जाएं, वारंट नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी, और अदालत में इमरान खान साहब रजाकाराना तौर पर खुद पेश होंगे। अब ये मैच जरा थोड़ा सा टाइट हो गया है और इस एतबार से टाइट हुआ है कि अब जो है लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ऑपरेशन आपने नहीं करना, और दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट का उन्होंने अपने वारंट बरकरार रखे हैं। अब जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये 20 तारीख क्यों 20 तारीख है जी। 20 तारीख से पहले पहले गिरफ्तार करना मकसूद है और हर सूरत में मकसूद है। अब अगर इसमें मुख्तलिफ प्लानिंग्स की जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो 3 दिन तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ज़मान पार्क में पुलिस ने गेट नहीं फैलांगे, उस पर अंदर क्यों नहीं गई और उनको क्यों ज़बरदस्ती ताकत का भरपूर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इस पे अंदर खाने काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। और मरीम साहिबा भी काफ़ी शाउट कर रही हैं, परेशान नहीं है बल्कि शाउट कर रही हैं, गुस्से में, शदीद गुस्से में है। उन्होंने राना साहब से पूछा, राना साहब ने फिर आगे मोहसिन नकवी साहब ने, मरीम साहब ने बराह रास्त भी मोहसिन नकवी साहब से पूछा कि भाई ये मामला क्या है। तो पुलिस जो है, पुलिस के पास अब ये भी साबित हो चुका है, पुलिस के पास वेपन्स भी थे और जो खाली कारतूस के खाली खोल दिखाए गए और गोलियों के खाली खोल दिखाए गए, वो सारे के सारे वो हकीकत थी। उसकी वजह है कि एक पुलिस ऑफिसर जब जख्मी होता है आंसू गैस की वजह से, तो गिरता है, गिरने से पहले सबसे पहले वो अपना पिस्टल निकाल के अपने साथी को दे रहा होता है पॉकेट में से, और बगैर किसी बेल्ट के सिर्फ पॉकेट में पिस्टल था। तो इसलिए ये एक भी इतला मौजूद थी कि वेपन्स मौजूद थे और जो फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी वो जेन्युइन फायरिंग आवाज़ें थी। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि इस दफ़ा पुलिस ने डायरेक्ट फायर नहीं किया बल्कि हवाई फायरिंग की, और उससे काफ़ी नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ, जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। आईजी लाहौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और निज़ाम वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, हामिद मीर साहब के भाई हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो प्लानिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ प्लानिंग क्या है। इमरान खान साहब इस अदालत में क्यों नहीं जाना चाहते, F8 कचहरी में नहीं जाना चाहते। उन्होंने दरखास्त भी दी कि F8 कचहरी से केस जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिए जाएं। उसकी वजह फवाद चौधरी साहब भी बता चुके हैं और इमरान खान साहब भी बता चुके हैं कि उनके पास मुसद्दका इत्तला थी लास्ट हियरिंग पे कि यहाँ पे उन पे कातलाना हमला होगा F8 कचहरी में। और F8 कचहरी चूंकि पहले भी 2 दफ़ा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और एक तो बहुत ही संगीन किस्म का वाक़या हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें भी हुई थी
اور وکیل بھی اس میں شہید ہوئے تھے، اور کورٹس کے اندر بھی جو دہشت گرد چلے گئے تھے، تو وہ تو ایک موجود ہے، تصدیق شدہ واقعہ موجود ہے۔ اب بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اس لیے ایف ایڈ کچہری جانے سے اوائڈ کیے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے اس وقت بحث چل رہی ہے کہ گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اندر بھی اب دو گروپس موجود ہیں، ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ دے دینی چاہیے، دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ بحث بھی اندر خانے چل رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ پوزیشن لی ہوئی ہے دونوں ہی ہارڈ لائنرز، دونوں گروپس نے، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، اسد عمر صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے کہ گرفتاری دے دینی چاہیے، اور عدالت میں جا کے، کیونکہ یہ کوئی ایسا کیس تو ہے نہیں ہے، جیسے ہی آپ عدالت میں جائیں گے عدالت ضمانت منظور کر لے گی۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو پریشر بہت آ گیا ہے، اور پریشر پولیٹیکل پریشر 14 جماعتی تھا، یکدم یکسر ٹوٹ پڑا ہے۔ اور پھر اب میرا اپنا خیال ہے کہ شاید میرا اپنا خیال ہے کہ اب وہ ہمت تو نہ ہو سکے جو خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں کہ زیر حراست ان کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی جائے گی، اور یہی تلخیاں نواز شریف صاحب آج تک لے کے پھر رہے ہیں کہ ان کو ہیلی کاپٹر میں، جب ہیلی کاپٹر ہائی جیکنگ کیس میں پکڑا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، جہاز میں بٹھا کے سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ شیخ رشید صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ کافی دور رس اثرات، منفی اثرات مرتب کریں گی۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، یہ پیرالل۔ لیکن دوسری طرف جو حملہ کیس تھا، جج زیبا چودھری صاحبہ کو جو دھمکی دی گئی تھی، اس میں 20 مارچ تک جو ہے وہ وارنٹس جو ہیں وہ سسپینڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس پہ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی صاحب نے وہ سسپینڈ کر دیے ہیں، 20 مارچ تک انہوں نے روک دیے ہیں وارنٹس جو ہیں، تو وہاں پہ تو بآسانی جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پوزیشن ہے، اگر کل کو عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملتا، اور ان کو یقیناً کل چیلنج کیا جائے گا اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ یہ آرڈر چیلنج ہوگا اور وہاں سے ہی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ، کل کا دن امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پلاننگ یہ ہے کہ ان کو کسی ایک مقدمے میں، ایک دفعہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں یہ آ جاتے ہیں اسی مقدمے میں، تو ان کو پولیس کسٹڈی میں لے جا کے کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس میں تو معاملہ عدالت کا اور ان کا ہوگا۔ لیکن باقی جو 84 مقدمات ہیں ٹوٹل، ان 83-84 مقدمات میں کسی بھی مقدمے میں ان کی فوری گرفتاری ڈال دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد کا جو رمنا کیس ہے اس میں فوری طور پہ گرفتاری ڈال دی جائے، اور اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ان کو دے دیا جائے عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد وہاں سے پھر ریمانڈ لیا جائے، اور ریمانڈ اگر 2 دن کا ریمانڈ بھی ساری ایک مقدمے سے فارغ ہوں گے تو ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، دوسرے میں فارغ ہو گئے تو تیسرے میں ڈال دی جائے گی، تیسرے میں فارغ ہو گئے تو چوتھے میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ پورے کا پورا ایک راؤنڈ لگایا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں رکھا جائے، اور یہ پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ کر کے بیٹھے ہیں، پورا ایک روڈ میپ طے کیا ہوا ہے، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے چلنا ہے۔ 83 FIRs ہیں، 84 FIR، اور مزید جو زمان پارک میں جو آپریشن ہوا اس کی FIRs بھی ہو گئی ہیں، اور اس میں بھی عمران خان صاحب اور PTI کی ساری قیادت کو اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اسلام آباد میں ہوا تھا، جب اپیرنس ہوئی تھی، اس میں بھی پوری کی پوری قیادت کو ڈال دیا تھا۔ پھر جب ریلی نکالی لاہور میں، اس میں بھی عمران خان اور پوری قیادت کو FIR درج کر دی گئی تھی۔ تو انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمات درج کیے ہیں، 780 لگایا ہوا ہے، اس میں یہ ناقابل ضمانت ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ اس طریقے سے چلا جائے گا، اور 3 دن 4 دن 5 دن، اگر 3 دن بھی ایک مقدمے میں، الا یہ کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک رٹ پیٹیشن فائل کریں، یا ہائی کورٹ میں رٹ پیٹیشن فائل کریں، لاہور ہائی کورٹ میں کریں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کریں، یہ 2 مین عدالتیں ہیں جہاں پہ جس کے جورسڈکشن میں ساری کی ساری FIRs درج ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے دوسرے صوبوں میں بھی کروا دی جائیں۔ تو اس میں اس کو الجھایا جائے گا، اور اس دوران ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے نفسیاتی طور پہ ان کو دبایا جائے گا، اور اعصابی طور پہ ان کو دبایا جائے گا، ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کے ساتھ خدا نخواستہ مین ہینڈلنگ کی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور پھر ان سے کچھ باتیں منوائی جائیں گی، اور باتیں منوانے کے بعد ہی
پھر آگے بڑھا جائے گا اور ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سی تصویر، خطرناک سی پلاننگ میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ایکچوئل یہی ہے کہ 20 مارچ چل رہا تھا کہ 20 مارچ سے پہلے پہلے ان کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ اسلام آباد ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کل کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے ابھی تک آپریشن روکا ہوا ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان کے ذرا حوصلے بلند ہوں گے۔ بہرحال ابھی تک مریم صاحبہ شدید غصے میں ہیں اور وہ براہ راست محسن نقوی صاحب، نگراں وزیر اعلیٰ اور رانا ثناء اللہ صاحب ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں کہ کیوں بھائی ابھی تک کیوں گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ مال ٹاؤن جو ایک دفعہ ہو چکا ہے، پولیس اس دفعہ بہت محتاط ہے اور پولیس براہ راست کوئی کارروائی نہیں کری۔ پھر اس دوران کچھ اور لوگ بھی ایک جگہ ایک صاحب نے ایک اپنے ماتحت کو بھی کافی کیا ہے، شاؤٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کوئی تھوڑا سا ناپسندیدگی کا ڈسپلیئر شو کیا ہے کہ یہ کیوں ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی۔ آئی جی صاحب سے پوچھیں کیوں نہیں یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ بہت ہی جب کہ ٹاسک دیا گیا تھا، فیصلہ ہوا تھا، تو یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہو رہا۔ بہرحال چیزیں چل رہی ہیں اور فواد چوہدری صاحب اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ F8 کچہری میں ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ مقدمہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں منتقل کر دیا جائے، یہ عدالت کو وہاں منتقل کر دیا جائے، ہم وہاں پہ اپیئر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو یہ کس کے ذمہ جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد، امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کی آواز، وہ اوپنلی ایک بات کر چکے ہیں کہ وہ کسی قتل، گرفتاری اور اس پہ یقین نہیں رکھتے اور یہ نقصان ہوگا پاکستان کو، اس طرح کے اقدامات سے ماضی میں بھی ہو چکا۔ اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ بھی ڈیلی بیسس پہ اب ایک بلٹن جاری کر رہی ہے، اپنا ایک موقف پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ بھی ڈیلی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو صورتحال کریٹیکل ہے، صورتحال اچھی نہیں ہے، معاملات اچھائی کی طرف جاتے ہیں، لیکن پھر جو سپائلرز بیٹھے ہیں، جو آگ لگانے والے بیٹھے ہیں، وہ اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک منی گروپ ہے، منی گروپ جو سسٹم میں موجود ہے، جو نہیں چاہتا کہ حالات ٹھیک ہوں، وہ یہ منی گروپ جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جو میجورٹی اور کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو ول یہ نہیں ہے جو ایک منی گروپ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے۔ معاملہ وہیں کا وہیں اور میچ وہیں کا وہیں، ابھی 3 دن ابھی باقی ہیں 20 تاریخ میں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔